अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उर्दू की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम जितने भी टॉपिक हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। और आज का जो हमारा सबक है यानी लेसन है वो है नवा। इससे पहले 8 सबक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो नवा सबक है इसका नाम है एक अच्छी निसाबी किताब की खुसूसियात। तो इसमें हम जानेंगे कि निसाब किसे कहते हैं, निसाब क्या होता है और मौजूदा निसाब की कौन कौन सी खामियां होती हैं और उन खामियों को हमें दूर कैसे करना है, जिसके लिए हम जानेंगे कि एक अच्छी निसाबी किताब की खुसूसियात कौन कौन सी होनी चाहिए। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निसाब। निसाब जिसे इंग्लिश में कैरिकुलम कहते हैं और हिंदी में इसी को पाठ्यक्रम कहते हैं। तो निसाब होता क्या है? अगर हम लफ्ज़ी तौर पर देखें तो लफ्ज़ी तौर पर निसाब यानी कैरिकुलम एक लातीनी लफ्ज़ है, यानी विदेशी लफ्ज़ है जो कैरुरे से माखूज़ है। कैरुरे ऐसे लिखा जाता है CURRERE, कैरुरे। इसी कैरुरे से ये कैरिकुलम हमारा बना हुआ है। और कैरुरे का मतलब यानी उसका माने होता है दौड़ना। कैरुरे के माने क्या होता है? दौड़ना। इस तरह निसाब के माने यानी जो कैरिकुलम है उसके माने हुआ दौड़ने का रास्ता या एक मैदान है जिसमें दौड़ लगाई जाए ताकि मंजिल मकसूद तक पहुंचा जाए। यानी निसाब जो होता है वो एक दौड़ने का रास्ता होता है जो हमारी मंजिल है उस तक पहुंचने का ज़रिया होता है। हम उसी के ज़रिए अपने मंजिल तक पहुंचते हैं निसाब के ज़रिए। गोया तालीम मंजिल मकसूद शख्सियत की मुकम्मल नशोनुमा तक दौड़ लगाकर पहुंचने का नाम है। अब हम बात करते हैं निसाब को लेकर माहिर नफ्सियात ने क्या राय दी है। तो माहिर नफ्सियात के मुताबिक निसाब में मुतल्लिम की वो तमाम तर तजुर्बात शामिल हैं जो स्कूल के अंदर या बाहर, ज़रूरी नहीं सिर्फ स्कूल के अंदर ही बल्कि स्कूल के बाहर भी एक प्रोग्राम की शक्ल में शामिल किया गया है, जिसका मकसद ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती, समाजी, इखलाकी और रूहानी तरक्की व नशोनुमा हासिल करना है। इसके बाद हम बात करते हैं मुनरो ने निसाब को लेकर अपनी क्या राय दी है। तो मुनरो के मुताबिक है निसाब उन तमाम तजुर्बात पर मुश्तमिल है जो तालीम के मकासद को हासिल करने के लिए स्कूल के ज़रिया इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सानवी तालीमी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक। तो इनकी रिपोर्ट से हम निसाब के बारे में ये कह सकते हैं कि जदीद तालीमी ख़यालात के मद्देनज़र निसाब तालीम का मतलब स्कूल में तालीमी मज़ामीन की रिवायती तदरीस ही नहीं है, बल्कि उसमें वो तमाम तजुर्बात शामिल हैं जो तलबा स्कूल, क्लास, लाइब्रेरी, तजुर्बागाह, वर्कशॉप, खेल कूद के मैदान, असातिज़ा और तलबा के गैर रस्मी मेलजोल और मुतअद्दिद सरगर्मियों के ज़रिया हासिल करते हैं। इस तरह स्कूल का पूरा माहौल ही निसाब तालीम बन जाता है जो कि तलबा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू से वाबस्ता होता है और उनकी शख्सियत को मुतज़न तौर पर उजागर करने में मदद करता है। इसके बाद हम जानते हैं कि मौजूदा निसाब की खामियां, यानी जो मौजूदा निसाब है हमारी उनमें कौन कौन सी खामियां पाई जाती हैं। तो नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो ये फ़िक्री एतबार से बहुत महदूद है, यानी बहुत ही छोटी है। दूसरे पर आता है किताबी और नज़री अंदाज इसमें गालिब हैं। और तीसरे पर आता है कि मवाद तालीम तो बहुत ज़ख़ीम है, यानी बहुत बड़ा है, लेकिन ना तो नफ़ा बख्श है और ना किसी अहमियत का हामिल।
اس کے بعد آتا ہے چوتھے نمبر پر کہ اس کے ذریعہ بچوں کی شخصیت کے متعدد نشوونما نہیں ہو پاتی. اور پانچویں پر آتا ہے کہ اسکول کے باہر کی زندگی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، ساتھ ہی امتحان کے بوجھ سے یہ دبا ہوا ہے اور اس میں تکنیکی اور پیشہ ورانہ مضامین کی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے. تو یہ موجودہ نصاب کی خامیاں ہیں. اب ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے ہم جانتے ہیں کہ ایک اچھی نصابی کتاب کی خصوصیات کون کون سی ہونی چاہیے. تو ایک اچھی نصابی کتاب کی ضرورت آپ سے پوچھا جائے یا خصوصیات پوچھا جائے یا خوبیاں پوچھا جائے تو آپ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں. نمبر 1 پر لکھیے کہ درسی کتب کو طلبہ کے ذہنی ترقی کے مطابق ہونی چاہیے. ابتدائی درجہ کہتے ہیں 1 to 5. تو ابتدائی درجوں میں گھر کے افراد، اسکول یعنی گھر کے لوگ، افراد کہتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں، مکتب، پرندے اور پالتو جانوروں، بازار یا مقامی ماحول اور روزمرہ کی گفتگو یعنی جو روز باتیں ہوتی ہیں وہ ان میں آنے والی باتوں کو ہی شامل کیا جا سکتا ہے. اور بتدریج اضافہ کے ساتھ اعلیٰ درجہ یعنی اونچی کلاسوں میں ادبی نوعیت کے مضامین شامل کیے جا سکتے ہیں. دوسرے پر آتا ہے مضامین میں تفریق کی بھی ضرورت ہے. مثلاً کتاب میں سماجی، ادبی، طبیعاتی، سائنسی کہانیاں اور شاعری وغیرہ نوعیت کے مضامین ہونے چاہیے. مثلاً قدرتی مناظر کی تصویر کشی، گھر، اسکول اور گاؤں وغیرہ کا تذکرہ، صحت، مذہبی و قومی تہواروں کا تذکرہ، کہانیاں، قدیم ہندوستان کی جھلکیاں یعنی پہلے ہمارا ہندوستان کیسا ہوا کرتا تھا اس کی بھی جھلکیاں اس کتاب میں ہونی چاہیے وغیرہ شامل کیے جا سکتے ہیں. تیسرے پر آتا ہے کہ مضامین کو بچوں کی سابقہ معلومات کے مطابق ہونا چاہیے. بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کی جو پچھلا اسے علم ہے، اس سے پرانا جو معلومات ہے اسی سے ریلیٹڈ آگے ہونا چاہیے. اس کے بعد آتا ہے چوتھے نمبر پر کہ مضامین کو دلچسپ اور تفریحی ہونا چاہیے. مضمون نگاروں کو لکھتے ہوئے خاص طور پر طلبہ کی دلچسپیوں اور ان کی ذہنی رجحانات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یعنی بچے کس میں دلچسپی لیتے ہیں اور ان کے سوچنے سمجھنے کا کون سا ان کی ذہن کیسا ہے. وہ ابھی چھوٹے ہیں تو اس حساب سے نصاب کو ہونا چاہیے، اگر بڑے ہیں تو اس حساب سے ان کے ذہنی رجحانات کے مطابق ہونا چاہیے نصاب کو. اس کے بعد آتا ہے اگلا کہ اس کے علاوہ غیر سائنسی اور تصوراتی کہانیوں سے بھی پرہیز کی ضرورت ہے. یعنی ان سے ہمیں بچنا چاہیے. مثلاً جادو، اڑن کھٹولا، پریوں کی کہانی یا جن اور بھوت کے واقعات یقینی طور پر بہت ہی دلچسپ اور تفریحی ہوتے ہیں. یعنی ان کو پڑھ کر مزہ آتا ہے، بچے دلچسپی بھی لیتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے گریز کرنا چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے نصاب میں، جس میں بچہ بھی دلچسپی لیتا ہے لیکن اس کا نفسیاتی طور پر دور رس برا اثر پڑتا ہے، جبکہ بچوں کا اعتقاد ان غلط نظریات پر قائم ہو جاتا ہے. یعنی بچے بھی ویسے سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں جادو ہوتا ہے، اڑن کھٹولا، پریوں کی کہانی یا جن یا بھوت ہوتے ہیں، اور پھر ان کے مطابق وہ اپنا نظریہ جو غلط ہوتا ہے اس پر ہی وہ قائم ہو جاتے ہیں. بچے ہوتے ہیں دلچسپی لینے کے بعد. بقول آل احمد سرور، تو آل احمد سرور کے لفظوں میں ہے کہ ایسی کہانیاں یعنی جن میں جن اور بھوت اور جادو کی پریوں کی کہانی ہو، تو ایسی کہانیوں میں انسان کھو تو جاتا ہے لیکن پاتا کچھ نہیں، یعنی حاصل اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لکھیے کہ اگر بچوں میں سائنسی نقطہ نظر بیدار کرنا ہے تو سچی اور حقیقی کہانیاں ہی ان میں شامل ہونی چاہیے. اس کے بعد آگے لکھیے کہ درسی کتب کی زبان آسان سے مشکل کی جانب ہونی چاہیے. یعنی پہلے ہی مشکل چیزیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ پہلے آسان ہونی چاہیے، پھر دھیرے دھیرے ہمیں اپنے لیول کو بڑھانا چاہیے. مشکل ورڈ بھی ڈالنے چاہیے لیکن اعلیٰ درجوں کے لیے. اگر ابتدائی درجہ ہے تو وہاں پر آسان چیزیں ہونی چاہیے. ابتدا میں آسان لفظ، محاورہ اور جملہ ہونا چاہیے، لیکن بتدریج اور اعلیٰ درجوں میں اس کی زبان سخت اور مخلوط جملوں پر مشتمل ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ لکھیے کہ ہر ایک سبق میں کم از کم 10 نئے الفاظ ضرور ہونے چاہیے. نئے الفاظ سبق کی ابتدا یا اختتام پر درج ہونے چاہیے. اختتام ہوگا یہ خے بنا لیجئے. ابتدا یعنی شروعات اور آخر میں ہونے چاہیے نئے الفاظ. اگر ممکن ہو سکے تو ان الفاظ کے معنی بھی دیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد لکھیے
کہ کسی بھی سبق میں جو بھی نئے الفاظ لائے گئے ہیں ان کا استعمال تکرار اس سبق میں یا بعد کے سبق میں بار بار ہونا چاہیے. یعنی جو نئے ورڈ آئیں یہ نہیں بس ایک ہی بار آئے, اس کو بار بار آگے آپ جب پڑھائیں تو اس ورڈ کو یوز کریے تاکہ وہ لفظ جلد بھلایا نہ جا سکے, کیونکہ طلبہ میں ایک عام رجحان نئے الفاظ کو یاد کرتے ہوئے پرانے الفاظ کو بھول جانے کا بھی ہوتا ہے. تو وہ بچے بھول سکتے ہیں, تو اس وجہ سے جو نیا ورڈ آیا ہے اس کو آپ آگے بھی یوز کریے. اس کے بعد آپ لکھیے کہ سبق کی ترتیب میں موسم اور وقت کا خاص طور پر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی جو وقت چل رہا ہے, جو موسم ہے, اس پر بھی وہ چیزیں بھی نصاب میں ہونی چاہیے. یعنی اس بات کا خیال رہے کہ مہینہ کی مناسبت سے کوئی مضمون لڑکے کو پڑھایا جائے تاکہ اس کا خاص اثر ہو. اس کے بعد لکھیے کہ تمام مضامین مثلاً کہانیاں, نظمیں یا انشائیہ وغیرہ ایک ہی ترتیب سے درسی کتب میں نہ ہوں. یعنی ایسا نہ ہو کہ صرف کہانیاں ہی دی ہوئی ہوں یا صرف نظمیں یا صرف انشائیہ ہی ہو, ایک ہی ترتیب سے ہو, بلکہ یہ الگ الگ ہونے چاہیے, پھیلے ہوئے ہونے چاہیے کہ کہانیاں ہیں, پھر اس کے بعد نظم ہے, پھر انشائیہ ہے, ایسے کر کے سارے مکس ہونے چاہیے. بلکہ مختلف اصناف سخن کتاب کے مختلف حصہ میں پھیلے ہوئے ہونے چاہیے. اس کے بعد اگلے پر لکھیے کہ کسی شاعر یا مصنف کے کسی اقتباس کو شامل کرتے ہوئے اس شاعر یا مصنف کا مختصر تعارف بھی ہونا چاہیے. یعنی اس شاعر یا اس مصنف کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہیے. اس کے بعد اگلے پر لکھیے کہ مشکل الفاظ, محاورہ اور کہاوتوں. تو محاورہ اور کہاوتوں جو ہوتے ہیں یہ دونوں کیا الگ ہیں یا ایک ہیں؟ تو ان کو ہمیں پہچانے کا ایک ہی سالڈ ٹرک ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ محاورہ اور کہاوت میں ہم فرق کیسے کریں گے. تو جو محاورہ ہوتا ہے اس کے آخر میں نون الف زبر نہ اگر آئے تو سمجھ لیجئے کہ یہ محاورہ ہے. اگر نون الف زبر نہ آئے تو اس کا مطلب وہ کہاوت ہے یا ضرب المثل بھی کہتے ہیں. تو جو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اونٹ کے منہ میں جیرا یہ کیا ہے, تو یہ آپ محاورہ مت بتائیے بلکہ یہ کہاوت کہلائے گا یا ضرب المثل کہلائے گا. محاورہ وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں نون الف زبر نہ آئے, جیسے باغ ہونا, تو یہ ہوا ہمارا محاورہ. اسی طرح 9 2 11 ہونا, تو یہ بھی ہمارا محاورہ ہوا. لیکن اگر ہم بات کریں کہاوت کی تو اپنے منہ میاں مٹھو, اگر بننا لگا ہوا ہے تب تو یہ محاورہ ہوگا. اگر اپنے منہ میاں مٹھو صرف اتنا ہے تو وہ کہاوت میں آئے گا. اسی طرح ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, تو یہ بھی ہمارا کہاوت ہوگا, یہ محاورہ نہیں ہوگا. تو اس کو بھی آپ یاد رکھیے, اکثر یہ پوچھا جاتا ہے. تو مشکل الفاظ, محاورہ اور کہاوتوں کے معنی اور اس کی تشریح بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد اگلے پر آتا ہے کہ بچے رنگین تصاویر سے بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. یعنی جو بچے ہوتے ہیں انہیں رنگین جو چیزیں ہوتی ہیں, جو فوٹو ہوتے ہیں, وہ اس میں بہت ہی زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. اس وجہ سے ابتدائی درجے یعنی کہ 1 to 5 یعنی بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کے کلاس کے اگر ہمیں کتاب بنانی ہو, نصاب بنانا ہو, تو اس میں خوش رنگین تصاویر سبق کی مناسبت سے ہونی چاہیے. اور اس کے بعد اگلے پر لکھیے کہ درسی کتب کی طباعت میں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس کا کاغذ موٹا, عمدہ اور صاف ہونا چاہیے, نہ کہ پتلا اور چمکدار. تو پتلا اور چمکدار سے ہمیں گریز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, بلکہ اس کا جو کاغذ ہو وہ موٹا ہو, عمدہ ہو اور صاف ہو, جس سے وہ جلدی پھٹے نہ. اور اس کے بعد اگلے پر لکھیے کہ اردو کے مصنف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا اردو زبان و ادب کا وسیع مطالعہ ہو اور اسے زبان کی تدریس کی جدید تر نفسیاتی طریقے کا علم, تدریس زبان کا تجربہ, سماجی اور مقامی ماحول کا علم اور علم و ادب سے دلچسپی ہو. تو اس طرح آج ہم لوگوں نے جانا کہ ایک اچھی نصابی کتاب کی کون سی خصوصیات ہونی چاہیے اور نصاب ہوتا کیا ہے اور موجودہ نصاب میں کون سی خامیاں پائی جاتی ہیں. اور اگر آپ اس کی PDF لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں جس کا نام آؤ سیکھیں وتھ AK ہے, اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا. تو آپ وہاں سے ڈائریکٹ جوائن کر اس PDF کو بالکل فری لے سکتے ہیں. آئی ہوپ
आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। वो किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।